یعنی کہ جو 70 جو صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے اس میں، تو اس جنگ میں، تو ان کی یہ قبر مبارک ہے، اور یہاں پر آ کے دعا پڑھنا اور سلام عرض کرنا جو ہے وہ مسنون ہے، اور ہم لوگ یہاں پہ آپ کے لیے یہ زیارت لے کر آئے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم لوگ موجود ہیں جبل رما کے اوپر، اور یہ وہ مقام ہے جنگ احد، جس کو ہم لوگ غزوہ احد کہتے ہیں۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک تھے، اور تو یہاں پر آ کے دعا کرنا مسنون ہے، اور یہاں پر حکومت کی طرف سے جو ہدایات درج کی گئی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے، لیکن صرف زیارت قبر کرنا، قبر کے لیے سفر کرنا جائز نہیں۔ دو مقاصد کے لیے قبروں کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے: اہل قبور کو سلام عرض کرنا، ان کے لیے دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا پڑھتے تھے وہ یہ ہے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَلَلْحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَّةَ، جس کا ترجمہ ہے: سلامتی ہو تم پر اے مومنوں اور مسلمانوں کی بستی والوں، ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے ہیں، ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کے طلبگار۔ دوسرا مقصد ہے آخرت کو یاد کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس کے بعد جو یہاں پر جو ہدایات درج کی گئی ہیں اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مردوں سے دعا کرنا اور ان کی مدد اور شفاعت طلب کرنا اور ان سے حاجت روائی کے لیے پکارنا شرک اکبر ہے، جو کہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، بلکہ اپنی پریشانیوں کو دور کرنے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرنا چاہیے۔ اور قرآن پاک کی آیت بھی درج کی گئی ہے: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جس کا ترجمہ ہے: اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو اسے اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی خیر سے نوازے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ انعام کی 17 نمبر کی آیت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو، اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرو۔ اور یہ وہ دوسری جنگ تھی جو کہ جنگ بدر جیتنے کے بعد کفار مکہ نے جو ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے مدینہ میں جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے کی تھی۔ اور اس میں یہ جبل رما جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا اور ان کو منع فرمایا تھا کہ آپ نے کسی بھی صورت نیچے نہیں آنا یہاں سے جب تک کہ میں خود نہ آپ کو بلا لوں۔ جی تو ناظرین، اس وقت میں جبل احد کے مقام پہ موجود ہوں، اور یہ سامنے جو آپ پہاڑی دیکھ رہے ہیں یہ جبل رما کہلاتی ہے۔ اور یہ جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، جو یہ علاقہ جالیوں کے بیچ میں جس کو کور کیا گیا ہے، یہاں پر وہ 70 شہداء تدفین ہے، وہ لوگ دفن ہیں یہاں پہ، ان کی تدفین کی گئی ہے، جو کہ جنگ احد میں جن کو شہادت نصیب ہوئی تھی۔ یہ وہ جنگ ہے جو کہ جنگ بدر کے بعد کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر کی گئی تھی، جس میں کفار مکہ کی تعداد 3000 تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 1000 تھی، جس میں بعد میں منافق عبداللہ جو ہے وہ 300 کا لشکر لے کے علیحدہ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ چونکہ میری بات نہیں مانی گئی
تو اس لیے میں آپ کے ساتھ شامل نہیں۔ تو ٹوٹل مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 700 تھی، اور کفار مکہ جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کی تعداد 3000 کے لگ بھگ تھی، اور جس میں جو ہے یہ جبل رمح جو ہے یہ وہ پہاڑی ہے جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو یہاں پر کھڑا کیا تھا کہ جو کہ جنوب کی جانب سے اگر کوئی حملہ آور ہو تو ان کو یہ کور کریں، اور ان کو خاص ہدایات دی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آپ لوگوں نے کسی بھی صورت پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا جب تک کہ میں آپ کو نہ بلاؤں یا میری طرف سے بلاوا نہ آئے۔ لیکن اور جب جنگ کا آغاز ہوا تو اس میں مسلمانوں کی فتح چل رہی تھی، اور جس طرح سے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ حاوی تھے اس جنگ میں کفار مکہ کے اوپر، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے تقریباً جو ہے جب اوپر جو جبل رمح پہ جو 50 کے قریب جو تیر انداز تھے انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ملنا شروع ہو گئی ہے اور وہ حاوی ہو گئے مشرکین پہ، تو انہوں نے نیچے اترنا شروع کر دیا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا تھا۔ صرف 10 تیر انداز جو ہیں وہ جبل رمح کے اوپر رہے، لیکن جب جو حملہ آور کا جو لشکر تھا انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان مین جگہ سے نیچے مین مورچے سے نیچے آنا شروع ہو گئے ہیں تو انہوں نے حملہ کیا، جس میں کہ 70 کے قریب جو ہے وہ مسلمان شہید ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جو ہے وہ شہید ہوئے، اور اس طرح کافی جو ہے وہ مسلمانوں کا اس میں نقصان ہوا۔ لیکن چونکہ وہاں پہ ایک افواہ پھیلا دی گئی تھی، جنگ کے دوران جو ہے ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ جس میں خدا نخواستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو صحابہ کرام تھے وہ خود جو ہے وہ کافی وہ یعنی کہ دل برداشتہ ہو گئے، اور وہ پہاڑیوں کی جانب اوپر کی جانب چلنا شروع ہو گئے۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ محفوظ ہیں، تو جیسے ہی انہوں نے پہاڑیوں سے نیچے اترنا شروع کیا تو مشرکین مکہ نے وہاں سے جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اور جو یہاں پر نقصان ہوا، جو 70 کے قریب جو 70 شہداء تھے جو کہ یہاں پہ جن کی لاشیں خون میں لت پت مٹی میں پڑی ہوئی تھی، ان کو یہاں پر ہی یہ جبل احد اور جبل رمح کے دامن میں یہ جو جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ اور یہ ایک ایسی زیارت ہے مدینہ پاک میں کہ جہاں پر آ کے تو دعا مانگنا مسنون ہے۔ یہ جبل احد کے پہاڑ کا وہ حصہ ہے جس کو ابھی حکومت نے کنکریٹ ڈال کے بند کر دیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا اور یہاں پر شہداء جو ہے وہ جن کو شہادت نصیب ہوئی، تو جو زخمی تھے ان کے علاج کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اور اس پہاڑ میں جگہ بنی، اور یہاں پر انہوں نے ظہر کی نماز بھی ادا کی اور یہاں پر بیٹھ کے علاج بھی کیا۔ یہ وہ پہاڑ کے اندر کا وہ حصہ ہے۔ گورنمنٹ نے اس کو بند کر دیا کیونکہ یہاں پر لوگ شرک میں پڑ گئے تھے، تو اس سے بچانے کے لیے لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے اس کو گورنمنٹ نے بند کر دیا کنکریٹ ڈال کے۔ جنگ احد اس کا جو جنگ کا نام رکھا گیا وہ احد کے پہاڑی سلسلے کے اوپر رکھا گیا، اور احد کا پہاڑ جو ہے وہ ایک ایسا پہاڑ ہے جس کو جنتی پہاڑ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احد سے میں پیار کرتا ہوں، احد کے پہاڑ سے میں پیار کرتا ہوں، اور احد کا پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقبول اور پسندیدہ ترین پہاڑ ہے، جس کو ہم لوگ جو ہے وہ احد کا پہاڑ کہتے ہیں، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ پہاڑ ہے، اور اس کو جنتی پہاڑ کہا جاتا ہے کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو کہ کچھ جگہوں پہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 7 کلومیٹر طویل پہاڑ ہے جو کہ مدینہ منورہ میں مقیم ہے، اور ایک بڑا جو ہے وہ یہاں پہ جا کے آپ کو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس پہاڑی کی طرف دیکھنے کے ساتھ ہی آپ کو محبت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی پہاڑی ہے کہ یہ ایک ایسا پہاڑی سلسلہ ہے کہ جس کو دیکھ کے آپ کے دل میں جو ہے وہ محبت جاگتی ہے، اور یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ جنتی پہاڑ کہا ہے۔ اور یہ جو ہے اس پہاڑ کے بارے میں جو ہے اس پہاڑ کی خاص اہمیت ہے، اور اس پہاڑ کی جو ہے اسی یہاں پر ہی چونکہ یہ اس وقت مدینہ سے باہر تھا، تو یہاں پر جو ہے یہ جنگ جو ہے وہ جنگ احد جو ہے وہ غزوہ احد جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ اس جگہ پر اس مقام پر ہوئی تھی۔ غزوہ احد جو تھی وہ احد کے پہاڑ کے دامن میں جو ہے وہ ہوئی تھی، اور یہاں پر جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 70 شہداء جو ہیں ان کو تدفین کی گئی ہے، اور یہاں پر آ کے دعائے خیر کرنا، دعا مانگنا مسنون ہے۔